اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں نا کہ جوانی کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو جوانی کی عبادتیں ہیں وہ سب سے زیادہ عزیز ہیں، خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ اور جو قبولیت کا راز اللہ نے سجدے کے اندر چھپا رکھا ہے نا، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اللہ سننے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن جو راز قبولیت کا سجدے کے اندر ہے نا، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اب ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک بندہ سجدہ ہی نہیں کرتا، ایک بندہ اللہ کے قریب ہی نہیں ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، وہ ہو بھی سکتی ہیں قبول اس کی، لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا اس طرح سے کہ آپ سجدے میں جا کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز کے بعد جس تڑپ سے روتے ہوئے آنسوں کے ساتھ شدت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے، اور ایک دعا ہے وہ آپ عام روٹین میں مانگ رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی شدت نہیں ہے، بس اللہ سے روٹین میں مانگ رہے ہیں، کیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ اور پھر ہم سجدے کو بھی بڑی عام چیز سمجھ لیتے ہیں۔ سجدہ توفیق ہے، آپ اللہ کی طرف نہیں جاتے، اللہ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ سجدہ توفیق ہے جو انسانوں کو ملتی ہے، اور یہ اس کی سجدے کی رسائی ہر ایک کو نہیں ملتی، اور نہ ہی سجدے کی جو لذت ہے اس سے ہر بندہ آشنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو وہی جانتے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں جو سجدے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، ان کو اللہ کس طرح سے قریب محسوس ہوتا ہے یہ وہی جانتے ہیں۔ اللہ کی جو اس کا احساس ہے، اس کی محبت کا، وہ وہی بندہ آپ کو بتا سکتا ہے، دوسرا آپ کو اس طرح سے نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا اس طرح سے۔ اور اس میں سب سے خوبصورت بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ جب کوئی اپنا آپ سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کو سونپ دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا آپ کے لیے کافی ہو جانا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آئی ہر ایک جو رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، جو غم ہے، ایک تو وہ اس کو بھی دور کرے گا، آپ کو ہیل بھی کرے گا اور اپنے قریب کرے گا، اور کسی چیز کی طلب آپ کو نہیں رہے گی۔ یہ دنیا کی محبتیں، لوگوں کی محبتیں، لوگوں کے رویے اور جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ ہم ہی لوگ ہیں جو سمجھ نہیں پاتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی ہے، ہمیں تکلیف جو ہے وہ ہماری ختم نہیں کی گئی۔ آپ کے پہلے سجدے میں ہی آپ کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، آپ کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ سمیٹ لی جاتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے اور اس کی سب سے بڑا جو پروف ہے وہ یہ ہے کہ آپ سجدے تک آ گئے ہیں، ورنہ وہ آپ کو توفیق ہی نہ دیتا۔ اتنے عرصہ بھی تو آپ دور رہے نا اللہ سے، نماز سے، سجدے سے، تو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ توفیق ملی ہے، تو آپ نے وہ ساری چیزیں پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لی ہیں، اسی وقت آپ کو سن لیا جاتا ہے، اسی وقت آپ کے جو اندر ہے سکون اتار دیا جاتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں اس چیز۔ اسی لیے سجدہ کرنے کو عام نہ سمجھا کریں، کیونکہ دوران سجدہ اللہ جتنا آپ کے قریب ہوتا ہے نا، وہ فرشتے ہو کر اتنے قریب نہیں ہوتے جتنا دوران سجدہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو عام مت سمجھیں۔ اور جوانی کی جو عبادت ہے، یعنی بعد میں تو سب نہیں کرنا ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے گا یو آر گیٹنگ اولڈ اور آپ کا ٹائم تھوڑا رہ گیا اور آپ نے زندگی میں یہ چیزیں کر لی ہیں، تو پھر تو ہم نے آنا ہی ہوتا ہے اس طرف۔ لیکن اللہ کو جو محبت ہے، جو عزیز ہے، سب سے زیادہ عبادتیں وہ جوانی کی عبادتیں ہیں عزیز ہیں، جہاں پہ ڈسٹریکشن جب بہت زیادہ ہیں، جب آپ کے پاس کرنے کے لیے بہت ہے۔ کیا اس وقت آپ اپنے اللہ کو اس طرح سے یاد کرتے ہو؟ کیا اس وقت آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرتے ہو؟ اسی لیے آپ پہلے اپنے رب کے اتنا قریب جائیں، اس کے بعد آپ خود سے سوال کریں کہ کیا وہ آپ کا جو ہاتھ جو آپ نے اٹھائے ہیں دعا کے لیے، وہ ان کو خالی لوٹا سکتا ہے؟